السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس دنیا کے اندر اخلاقی خوبیوں اور اچھے کاموں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ محترم حضرات، اسی انداز کی ایک اور حدیث موطا امام مالک میں ہم کو ملتی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اس دنیا کے اندر اچھے اخلاق کو پورا کرنے بھیجا گیا ہے۔ حضرات، ان دو حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کچھ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان دونوں حدیثوں میں اخلاق کی اہمیت بیان کی ہے۔ محترم حضرات، اخلاق سے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے فطری جذبات، فطری احساسات جو بھی انسان اپنے رکھتا ہے، اسی کا دوسرا نام اخلاق ہے، جن کا اظہار ہم انسانوں کی زندگی میں افعال کے ذریعے، کردار کے ذریعے، روزمرہ کے زندگی کے شعبے جات میں نظر آتا ہے، جس کا اظہار ہوتا ہے۔ اب انسان اپنے ان فطری جذبات اور ان فطری احساسات کا اگر صحیح استعمال کرے گا تو اس کی زندگی ایک مثالی زندگی بنے گی، اور اگر اس کا غلط استعمال کرے گا تو وہ انسان اس کائنات کے اندر ایک برا انسان ثابت ہوگا۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آپ بھیجے گئے تو اپنی زندگی کا ایک اپنے بعثت کا مقصد یہی بیان فرماتے ہیں کہ بھئی میں اخلاقی تعلیمات کو پورا کرنے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کائنات میں بحیثیت نبی ہونے کے، بحیثیت رسول ہونے کے، امام الانبیاء ہونے کے بہت سے کارنامے انجام دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک کارنامہ اللہ کے نبی کا یہ بھی رہا کہ انسانی زندگی کو الگ الگ اکائیوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اللہ کے نبی نے انسانی زندگی کو ایک کل میں سما کر پیش کیا ہے، ایک کل میں بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کا چاہے کوئی بھی شعبہ ہو، وہ چاہے سماج کا، معیشت کا، معاشرت کا ہو، یا حکومت اور سیاست کا ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ہر شعبے میں اچھے اخلاق کو اپناتے ہوئے آدمی اخلاقی تعلیمات کا اپناتے ہوئے ایک مثالی زندگی کیا ہے گزارنے والا بنے۔ یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بیان فرمایا کہ بھئی مجھے اس نے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کو اخلاق کی اچھی تعبیر دی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو محدود نہیں کیا، ایک فرسودہ تصور نہیں پیش کیا، بلکہ وسیع پیمانے پر زندگی کے ہر شعبے میں کیا اس کو پیش کیا ہے۔ اب اس سے ایک انسان کی زندگی چاہے وہ انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، وہ آزاد نہیں ہوتی ہے، آزادانہ خیال نہیں اپنا سکتا۔ آدمی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے آدمی اپنائے۔ یہ اخلاق وہ کردار ہے، وہ خوبیاں ہیں جو ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں۔ ہر مذہب کا نمائندہ، ہر مذہب کا پیشوا انہی چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ اس بنیاد پر اگر آدمی ان چیزوں کو اپنائے گا تو اس کائنات کے اندر ایک بہترین انسان بن کر ایک بہترین مثالی نمونہ انسان قائم کر سکتا ہے۔ اور انسان ان چیزوں کو اگر اپنائے گا تو اس دنیا کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو جس ضابطۂ حیات میں بنایا ہے یا جس اصول و ضابطے میں رکھا ہے، اس اصول و ضابطے کے مطابق انسان کی زندگی بن جائے گی۔ جیسا کہ اس کی اگر ہم مثال دیکھتے ہیں، اس کی جس کی روح ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں اس کی روح بیان کی گئی، وہ یہ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی اس پوری کائنات کے آسمانوں میں جو چیز بھی ہے، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، تسبیح بیان کر رہی ہے، اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے قدرت ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بہرحال معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی زندگی میں اخلاق کے اعلیٰ نمونہ پر فائز ہو کر اخلاقی خوبیوں کا ایک مثالی نمونہ اللہ کے نبی پیش کر کے گئے ہیں۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر فائز تھے اور اپنی زندگی میں عمل کر کے اللہ کے نبی دکھائے
کردار کو اپنا کر دکھایا۔ اس لیے اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے ہم تمام امتیوں پر یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اعمال کو اپنے لیے نمونہ سمجھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔